اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اور جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو۔ تو یہ جو ہم جا کے بزرگوں سے ان کے مزارات پہ، ان کی قبروں پہ، ایک تو مزاروں میں بنیادی طور پہ غلط یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاروں کو پختہ کرنے سے منع کیا کہ آپ کسی کی قبر کو پکی نہیں کریں گے، آپ قبر کو پختہ نہیں بنائیں گے، آپ قبر پہ چونے نہیں کریں گے، آپ قبر پہ پکی دیواروں کا استعمال نہیں کریں گے۔ ہمارا کوئی بندہ مرا، وہ مرنے سے پہلے اتنا مقبول نہیں تھا جتنا مرنے کے بعد ہو جاتا ہے۔ یعنی قیمتیں انسان کی، جیسے اس زمانے میں آپ چکن کو دیکھیں کہ کچا چکن کافی سستا ملتا ہے، لیکن اگر اسی کو پکا دیا جائے اور مختلف انداز میں پکایا جائے تو اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہم ہو گئے ہیں کہ زندگی میں ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، لیکن مرنے کے بعد ہمارے اوپر چادریں بھی چڑھائی جا رہی ہیں، دیوار کو پختہ بھی کرایا جا رہا ہے، چادر بھی ہے، پھول بھی ہے، یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد مل رہی ہیں۔ زندہ تھے تو کوئی پوچھنے نہیں آ رہا تھا، لیکن جب مر گئے تو سارے لوگ وہاں پہ جا کے سوال کر رہے ہیں۔ آپ قبروں پہ جائیں اور قبروں پہ جا کے ان کے سرہانے میں رکھی ہوئی تعویذ کو نکالیں۔ وہ جتنے پرچیاں لکھی رہتی ہیں، ایسی حرام پرچیاں ہیں کہ پیر صاحب ہمارے ان سے افیئرز چل رہے ہیں، آپ ہمارے معاملات کو حل کروا دیجیے، پیر صاحب ہمارے یہ مسائل ہیں اس کو حل کر دیجیے، پیر صاحب ہمارے یہ مسائل ہیں ان کو حل کر دیجیے۔ اگر یہ پرچیاں آپ نے نماز کی شکل میں اللہ کو دی ہوتی نا، وہ کب کی قبول ہو چکی ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی حاجت ہو وہ پھر اچھی طرح وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، اور نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ لیکن ہم نے وہ نہیں کرنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ شارٹ کٹ کا استعمال، کہ ہم جائیں گے پرچی لکھ کر کے اور پیر صاحب کے سرہانے دے دیں گے، پیر صاحب ہماری ساری ضروریات کو پوری کر دیں گے۔